بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلى یوم الدین وبعد. قال اللہ عز وجل في محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوبوا إلى اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورۃ النور میں آیت نمبر 31 میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تمام کے تمام. ایھا المؤمنون، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو. لعلکم تفلحون، اور اس توبہ کا نتیجہ اور انجام یہ ہوگا کہ تم فلاح پا جاؤ گے تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو. توبہ کی اہمیت اور توبہ کے آداب، اس کے متعلق چند باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رازق، اپنا مالک اور اپنے معاملات کا مدبر تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے توبہ کی اہمیت کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور بہت بڑا واجب اور فرض ہے اس کے لیے کہ اس کو یہ علم ہو کہ توبہ کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے. اگر ہم زندگی کی مثال لیں، انسان کی مثال لیں، تو یہ یاد رکھیے کہ جسم میں روح کی طرح توبہ کی اہمیت ہے انسان کے ایمان میں توبہ اس طرح سے ہی ہے جیسے جسم میں روح ہے. توبہ کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ تقرب نہیں حاصل کر پاتا، بلکہ کبھی کبھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبغوض اور مغضوب بھی بن جاتا ہے. تو توبہ کی اہمیت یہ ہے کہ توبہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹائے رکھتی ہے، اور جب کبھی بھی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، جب کبھی بھی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد ہمیشہ یہی چیز بنتی ہے کہ وہ توبہ کے عمل سے اور توبہ سے پیچھے ہے یا توبہ سے غافل ہے. تو گویا توبہ سے غفلت اللہ سے غفلت ہے. توبہ سے غفلت اللہ کے دین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حقوق اور ان پر ایمان اور ان ایمان کے تقاضوں میں غفلت ہے. توبہ کس طرح سے ایک مومن آدمی کی زندگی میں اس کی اہمیت کم ہو سکتی ہے، جبکہ وہ ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے. اللہ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعانت کی ہمیشہ اس کو ضرورت ہے، اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں کوئی بھی قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور اللہ کے کرم کے بغیر نہیں اٹھا سکتا. میرے دل کی دھڑکن، میرے کانوں میں سماعت، میری آنکھوں میں بصارت، میرے دل میں، میرے جسم میں خون کی گردش، میرے جسم میں عقل اور شعور کا ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی دین ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے. تو جو مالک ہے اور جس کی عنایات اور جس کی عطا ہر لمحے مجھ پر برس رہی ہے، تو پھر کیسے میں اس ذات کی طرف رجوع نہ کروں. توبہ کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم توبہ کے معنی اور اس کے مفہوم سے آگاہ ہوں، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ توبہ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ نہیں ہیں. جب وہ توبہ کے معنی اور مفہوم سے ہی آگاہ نہیں ہیں تو وہ توبہ کی اہمیت سے بھی روشناس نہیں ہیں اور آشنا نہیں ہیں کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا. توبہ کو توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر ایک دوسرے ٹریک پر چل پڑتا ہے، ایک دوسری راہ اختیار کرتا ہے. اب توبہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو توبہ میں لوٹنا پایا جاتا ہے، توبہ میں رجوع پایا جاتا ہے. اس لیے توبہ کے متعلق یاد رکھیے کہ توبہ قول نہیں، توبہ کوئی قول، کوئی گفتگو، کوئی بات، کوئی دعا، کوئی کلمہ نہیں،
بلکہ توبہ ایک پریکٹس، ایک عمل اور ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا، اور یہ لوٹنا واقعی ہی آدمی میں ہونا چاہیے، حسی طور پر ہونا چاہیے، جسمانی طور پر ہونا چاہیے، دل کے اعتبار سے ہونا چاہیے، قلب اور شعور کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اور اپنے اعضاء کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ توبہ کے مفہوم میں ایک چیز تو یہ شامل ہے کہ توبہ کا معنی گناہ کی راہ کو چھوڑ کر واپس صراط مستقیم پر آ جانا۔ ایک توبہ میں رجوع کا، لوٹنے کا، پلٹنے کا مفہوم یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، یا تو اس کو اللہ کی طرف سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اور کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہیں، یعنی انسان خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ حالت کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ دوسری حالت انسان کی یہ ہے کہ انسان غم اور پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ سٹیٹ بھی، یہ حالت بھی کبھی بہت زیادہ، کبھی زیادہ، اور کبھی عام اور کبھی بہت کم ہوتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ہر انسان محتاج ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ اگر خوشی آئی، خوشی نصیب ہوئی، خوشی کی خبر سنی، خوشی کو پا لیا، وہ خوشی کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ خوشی صحت تندرستی کے اعتبار سے ہو، وہ خوشی کامیابی کے اعتبار سے ہو دنیا میں کسی بھی معاملے میں، وہ خوشی عزت ملنے پر ہو، وہ خوشی کاروبار میں برکت اور مال و دولت کے ملنے پر ہو، کوئی بھی خوشی ہو، تو اس خوشی کے موقع پر توبہ کیا ہوگی، رجوع کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ جیسے ہی کوئی خوشی نصیب ہو، ہم فوراً رجوع کریں اللہ کی طرف کہ اے اللہ یہ محض آپ کا کرم ہے، اے اللہ یہ محض آپ کی دین ہے، یا رب میں کبھی بھی اس خوشی کو نہیں حاصل کر سکتا تھا آپ کی مدد کے بغیر، اور آپ کے اذن، آپ کی رحمت اور آپ کی عنایت کے بغیر۔ یہ رجوع ہے خوشی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، اذا جاءہ امر یسرہ خر للہ ساجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا امر آتا، کوئی ایسی خبر آتی جو آپ کو خوش کرنے والی ہوتی، جس سے آپ خوش ہوتے، یعنی کوئی بھی گڈ نیوز کسی بھی اعتبار سے، تو آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے شکر کرنے کے لیے۔ یہ توبہ ہے، یہ رجوع ہے۔ اور دوسرا رجوع جب انسان غم کی حالت میں ہو، وہ تھوڑا ہو غم، پریشانی یا زیادہ ہو، تو اس میں رجوع یا توبہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ اپنے غم میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کو پکارے، اور یہ اعتقاد جازم اور پختہ رکھے کہ یا رب مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس تنگی سے، اس بیماری سے نجات دینے والی ذات صرف اور صرف آپ کی ذات ہے، اور یا رب میں آپ کے سامنے ہی گڑ گڑاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، عاجزی اور انکساری کرتا ہوں، یا رب آپ مجھے اس مصیبت سے نکال دیجیے۔ تو یہ ہے توبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ اور اس توبہ کے اس عمل کی وجہ سے مومن کو، مومن کے معاملے کو بہترین قرار دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے، بڑا ہی پسندیدہ ہے، بڑا ہی خوش کرنے والا ہے۔ فإن الامر کلہ لہ خیر، کیونکہ اس کا ہر معاملہ، اس کی ہر حالت اور ہر سٹیٹ اس کے لیے خیر والی ہے۔ ان اصابہ خیر، اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تو شکر، وہ شکر ادا کرتا ہے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اس کو کوئی برائی، بیماری، تنگی، پریشانی، غم پہنچتا ہے، صبر، تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہی بہتر اور خیر ہی خیر کا باعث ہے۔ تو مومن آدمی کبھی بھی نقصان میں نہیں ہے، کبھی بھی مومن اللہ کی رحمت سے، خیر سے نکلتا نہیں ہے۔ اور یہ کیفیت، اس چیز کا پیدا ہونا کہ مومن کبھی بھی خیر سے خالی نہ ہو اور خیر کے حصار سے نہ نکلے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ توبہ کی کیفیت اور توبہ کا معاملہ انسان پر ہمیشہ طاری رہے، توبہ کو واقعی ہی وہ دل و جان سے تسلیم کر کے اس کو اپنے اوپر طاری کرے، تو پھر ایک مومن آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر سے باہر نہیں نکلے گا، جیسے بھی حالات ہوں۔
اچھے یا تنگی والے، خوش کرنے والے یا آدمی کو رلا دینے والے، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، مومن آدمی خیر سے کبھی بھی خارج نہیں ہوگا۔ یہ توبہ کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو توبہ اس لیے ضروری ہے کہ توبہ کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، سورۃ النور کی آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو منسلک کیا توبہ کے ساتھ اور کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب کے سب رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو، یعنی پلٹو اللہ کی طرف، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جیسے کوئی خوشی ملی، یا رب تیرا شکر ہے، جیسے کوئی غم آیا، یا رب آپ ہی سے نجات دینے والے ہیں۔ اور اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جو سورۃ الذاریات میں ہے، آیت نمبر 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سو تم دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے قریب آؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کس طرح سے؟ ہر کیفیت میں ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹانے سے، خیر خوشی کے معاملے کو اللہ کی طرف شکر کرتے ہوئے لوٹانا، اور غم اور پریشانی کے معاملے کو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹانا۔ یہ ہے اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی تعلیمات کو سیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جاننا اور اپنی زندگی پر لاگو کرنا، اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ پورا مفہوم شامل ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ میں، اور جو کہ توبہ کا مفہوم ہے، یا یہ توبہ ہے جو کہ توبہ کے الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا اس حکم کو، وہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو یہ توبہ کا معنی اور مفہوم ہو گیا۔ توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ توبہ کی اہمیت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر موقع پر ہی محتاج ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کا بھی محتاج ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کے بغیر، اللہ کی طرف توبہ کے بغیر کبھی بھی وہ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ توبہ اس لیے بھی اہم ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جو کسی جگہ پر سفر کر رہا ہو، کسی صحرا میں یا کسی ایسے میدان میں جہاں اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، سواری پر وہ سوار ہو، اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے کا اور سفر کو پورا کرنے کا پورا انتظام موجود ہو، وہ ایک جگہ پر سستانے کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور دوبارہ سے جب وہ اٹھے سو کر تو اس کو پتہ چلے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ اپنی سواری کو تلاش کرے جتنی اس میں استطاعت تھی، اور اس کے بعد پھر وہ مایوس ہو کر دوبارہ سے اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ اور اب یہ مایوس کس سے ہوا ہے؟ اپنی سواری سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے، اس لیے کہ لمبا سفر اس کے لیے سواری کے بغیر طے کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا سب کچھ اسی پر تھا۔ تو اب یہ مایوس ہو گیا زندگی سے، تو گویا اب یہ موت کے انتظار میں وہاں پر موجود ہے۔ دوبارہ سے اس کی آنکھ لگتی ہے، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ تو اس کو کون سی خوشی نصیب ہوئی؟ زندگی ملنے کی، موت کا یقین ہو جانے کے بعد زندگی ملنے کی اس کو خوشی ہوئی، اور یہ خوشی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ شخص اپنے حواس پر، اپنے ہوش پر قابو نہیں رکھ پایا، اور اس نے کہنا یہ تھا کہ اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اس کے برعکس اس نے کہہ دیا اور کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے غلام اور میں آپ کا رب ہوں۔ یہ اس نے قصداً نہیں کہا، یہ اس نے عمدن نہیں کہا، بلکہ خوشی میں وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور وہ اپنے ہوش و حواس سے نکل گیا، تو اس بنا پر اس نے کہا۔ تو یہ خوشی کا یہ عالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جتنی خوشی اپنی زندگی، اپنی سواری دیکھنے پر ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ اللہ کی خوشی کتنی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ توبہ اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کامیابی دیتے ہیں۔ توبہ کے آداب کیا ہیں؟
توبہ کے آداب کہہ لیجئے یا توبہ کی شرائط کہہ لیجئے، ویسے تو یہ الگ سے ایک پورا موضوع، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، بڑی اہم چیزیں اس میں اور قدر تفصیل طلب ہیں، لیکن ہم اس کو بیان یوں کرتے ہیں کہ توبہ کی شرائط یا توبہ کے آداب کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ توبہ کی شرائط یا توبہ کے آداب 5 ہیں۔ ان آداب کا مطلب یا ان شرائط کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، یہ توبہ کی شرائط کسی گناہ سے توبہ کی شرائط ہیں۔ خوشی کے موقع پر جو توبہ ہم کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو گناہ سے توبہ کی جو شرائط اور آداب ہیں وہ 5 ہیں۔ ان کے بغیر انسان کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ جس گناہ سے کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اور گناہ کو ترک کرنے میں صرف یہ نہیں کہ گناہ چھوڑ دے، بلکہ اس گناہ کی طرف جانے والے تمام راستے وہ بھی چھوڑ دے۔ اس گناہ پر ابھارنے والی ہر چیز، ہر دوستی وہ بھی چھوڑ دے۔ ہر عادت جو اس گناہ کی طرف لے جانے والی ہے وہ بھی ترک کر دے۔ ہر وہ چیز جو اس گناہ کا سبب بننے والی ہے وہ بھی چھوڑ دے۔ تو یہ توبہ کے سلسلے میں سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ وہ شرط ہے کہ جس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے یا جس کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے باوجود بار بار ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ توبہ کی شرائط کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے جیسے خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور وہ یہ کہ صرف گناہ نہیں چھوڑنا، گناہ کی طرف بلانے والی اور گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہر چیز اور ہر ریزن اور سبب کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی مثال ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کو سگریٹ کی عادت تھی اور اس نے اللہ کی رحمت سے یہ فیصلہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اور وہ اس پر قائم رہا۔ اب جب اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب سگریٹ چھوڑ رہا ہے تو پھر ہر وہ چیز بھی چھوڑ دے جو اس کو سگریٹ پینے پر برانگیختہ کر سکتی ہے اور ابھار سکتی ہے۔ مثلا اپنے دوستوں کی محفل جس میں یہ جا کر سگریٹ نوشی کرتا تھا، ایسی ہر محفل کو چھوڑ دے جس میں سگریٹ پی جاتی ہے۔ ایسی ہر چیز کو دیکھنا چھوڑ دے جس میں سگریٹ اس کے سامنے اس کو دکھائی دے رہی ہو کہ لوگ پی رہے ہیں۔ وہ بے شک کوئی ڈرامہ ہو، وہ بے شک کوئی اشتہار ہو، کچھ بھی ہو، کہیں پر بھی وہ اس کو اپنی عادت یا روٹین نہ بنائے کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھے، بلکہ ان سے دور رہے۔ اس طرح جو شخص کرے گا وہ اپنی اس توبہ پر پکا رہے گا اور واقعی ہی بہت جلد وہ مکمل طور پر اپنے دل و دماغ سے سگریٹ کی اس عادت کو محو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جس شخص نے چھوڑ تو دی سگریٹ، توبہ تو کی، لیکن اس کے باوجود ان دوستوں کا نہ چھوڑا جو اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھنا نہ چھوڑیں یا ایسی ریزنز اور ایسی وجوہات نہ چھوڑیں کہ جو اس کو دوبارہ سے سگریٹ پر ابھار سکتی ہیں، تو پھر یہ شخص بہت جلد واپس لوٹ سکتا ہے، اس کی توبہ کے پختہ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس گناہ سے بھی آپ توبہ کریں، اس گناہ کی طرف جانے والے ہر راستے پر چلنے سے بھی توبہ کر لیجیے۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو آپ نے چھوڑا اس گناہ پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، شرمندہ ہوں۔ یہ ندامت آپ میں توبہ کو پختہ کرے گی۔ جتنی ندامت، جتنا اللہ کے سامنے آہو بکا کرنا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اتنی ہی زیادہ یہ توبہ آپ کے دل میں پختہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ اس گناہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس ندامت کو آپ نے کم کر دیا، آپ کے دل میں یہ ندامت اور یہ گڑ گڑانا کم ہو گیا، تو اس گناہ سے نفرت اس قدر کم ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دوبارہ اس گناہ میں پلٹ سکتا ہے۔ تو اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے اور بہت عرصہ تک کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا بڑا اس نے گناہ کیا اس کے بقدر اس توبہ کو، اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ عزم کرے، اور یہ عزم ایسا ہو کہ بالکل پختہ ہو، اس کے دل کے کسی بھی گوشے میں یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف جاؤں گا، اس گناہ کا ارتکاب کروں گا۔
بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ سوچے اور فیصلہ کرے، آئندہ میں نہ صرف یہ کہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، بلکہ اس گناہ کی طرف لے جانے والے کسی بھی راستے، کسی بھی سبب کی طرف التفات ہی نہیں کروں گا، توجہ ہی نہیں کروں گا، مکمل طور پر اگنور کروں گا۔ یہ ہے اس کا عزم۔ تو یہ عزم جب اس میں پیدا ہوگا تو عزم کے سامنے، انسان کے، بندے کے، اور ایک بندہ مومن کے عزم کے سامنے تو بڑے سخت پہاڑ اور چٹانیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ اس کے عزم کے سامنے صحرا و دریا بھی کچھ نہیں ہے۔ بندہ مومن کا عزم بہت عظیم اور بہت پختہ چیز ہے۔ چوتھے نمبر پر شرط یہ ہے کہ توبہ کو توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیا جائے۔ توبہ کا وقت دو طرح سے ختم ہوگا۔ ایک، توبہ کا وقت تب ختم ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت بہت سارے لوگ توبہ کر لیں گے، بلکہ تمام لوگ جو موجود ہوں گے وہ توبہ کریں گے، کرنا چاہیں گے، لیکن تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، ان میں سے کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، توبہ کے ختم ہونے کا وقت یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی جان اس کے حلق میں اٹک جائے، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جو جسم سے روح نکلنے کا مرحلہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جب بندے کو اپنی موت کا مکمل یقین ہو جاتا ہے، اور موت کا سبب کوئی بھی ہو، اس میں اس کی سانسیں آخر میں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کی روح نکلنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی بھی موت سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس موقع پر تو سبھی توبہ کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سلسلے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو تب اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب توبہ کر رہے ہو، اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، اور اس سے پہلے تم نے جو فساد اور دنگا مچائے رکھا، لوگوں کو تم نے تنگ کیا، ظلم کیا، اور لوگوں کو قتل کیا، معصوم بچوں کو قتل کیا، تو یہ سب چیزیں یہ پہلے ہوتی رہیں۔ اب جب موت کو دیکھا ہے تو اب توبہ کرتے ہو۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ تو توبہ کا وقت جب ختم ہو گیا تو پھر توبہ نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کا یہ وقت آ جائے کہ اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک جائیں، یعنی اس کی روح نکلنے کا وقت آ جائے۔ تو اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے، یہ پہلی چار شرائط حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کے سلسلے میں کامن اور مشترک ہیں، لیکن پانچویں شرط اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پہلے اس حق کو واپس کرے، اپنے معاملے کو حقوق العباد میں سے اپنے معاملے کو لوگوں کے ساتھ کلیئر کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف دی، کسی کو اذیت پہنچائی تو اس سے معافی مانگے، کسی کا حق کھایا واپس کرے، کسی کا مال یا زمین جائیداد غصب کی تو وہ اس کو فوراً لوٹا دے۔ کوئی بھی جرم کسی بھی اعتبار سے کسی بندے سے کیا، کسی مسلمان سے کیا تو اس سے معافی مانگے، اس سے اپنا معاملہ کلیئر کرے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم۔ جو بندہ، جس بندے کے ذمے، جس کے سر پر اس کے کسی بھائی کی طرف، اس کے بھائی کے سلسلے میں اس کے سر پر کوئی اگر ظلم ہے، اس نے کسی پر ظلم کیا، اس نے کسی کو تکلیف دی، اذیت دی، کوئی ایسا معاملہ وہ اس کے ذمے ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو وہ اس معاملے سے آج ہی نکل آئے، آج ہی اس معاملے کو اپنے مسلمان بھائی سے کلیئر کرے، آج ہی اس سے توبہ معافی تلافی کرے، آج ہی اس کا حق واپس کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے قیامت کا دن کہ جب ان معاملات کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا تو فیصلہ یوں ہوگا کہ جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا، تکلیف دی، ان لوگوں کے گناہ
اس بندے کو دے دیے جائیں گے اور اس بندے کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں آ جائیں گے اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مسکین کہا، ایسے شخص کو مفلس کہا۔ آپ نے فرمایا تدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ نے یہی بات بتائی کہ جو شخص لوگوں پر ظلم کرتا رہا، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے اس کی نیکیاں مظلومین میں تقسیم کریں گے، پھر ان کے گناہ اس بندے پر ڈالیں گے اور اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، نیکیوں کے اعتبار سے مفلس، کہ جس نے نیکیاں تو کی لیکن نیکیوں کی حفاظت نہیں کی اور لوگوں کے ساتھ اس کے جو معاملات خراب تھے اس سے اس نے توبہ نہیں کی، اپنے معاملات کو کلیئر نہیں کیا، تو لہٰذا یہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور نہ صرف نیکیوں سے ہاتھ اس نے دھوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر لیے اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ اپنی خاص توفیق سے ہمیں توبہ پر قائم کر دیں اور ہمیشہ ہمیں توبہ کی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر پورا اترنے کی توفیق دیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، صحیح مسلم میں ہے، انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں ایک دن میں اللہ کے سامنے استغفار اور اللہ کی طرف رجوع 70 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اس چیز پر قائم کر دیں اور اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمائیں اور ہمیں توبہ واقعی پکی اور سچی اور خالص کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں ہر گناہ سے توبہ ہماری موت کے اور توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیں اور ان پر عفو کا قلم پھیر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے بلائیں تو اس حالت میں بلائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔